مسلمانوں، نوجوانوں، آپ میری تکلیف کو سمجھو، میرے درد کو سمجھو۔ آج جب میں نوجوانوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ وراٹ کوہلی نے اتنی سنچری لگا دیا، وراٹ کوہلی کی ہاف سنچری اتنی ہے، بابر اعظم نے اتنے سنچری بنا لیا، بابر اعظم کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بابر اعظم کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، یا فلمی اسٹار کے بارے میں جب باتیں کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو مجھے اندر سے رونا آتا ہے کہ آج کے نوجوان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ہمارے نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو نبی کے اخلاق کے بارے میں معلوم نہیں ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو نبی کھاتے تھے کیسے ہیں وہ معلوم نہیں ہے، نبی پہنتے تھے کیا وہ معلوم نہیں ہے، نبی کے گھر کی زندگی معلوم نہیں ہے، صحابہ کی زندگی معلوم نہیں ہے، نبی کے اخلاق، اطوار اور جو بھی اوصاف ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ خدا را آج تم مارے جا رہے ہو، دھکے کھائے جا رہے ہو، اس لیے کہ غلطی تمہاری ہے، تم نے اپنے نبی کو سمجھنا چھوڑ دیا، تم نے اپنے نبی کو پڑھنا چھوڑ دیا، تم نے صحابہ کرام کی تابع داری کرنا چھوڑ دیا، تم نے اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے اس نتیجے پہ تم پہنچے ہو۔ یاد رکھو، اگر ایسی زندگی تم گزارتے رہے نوجوانوں، ایسی غفلت میں پڑے رہے، ایسی فلمی اسٹار کو دیکھ کر کے زندگی گزارتے رہے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کے اوتار کو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاتے رہے اور ان کا حلیہ جیسا اپنا حلیہ بناتے رہے، خدا کی قسم تم اپنے گھر کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہو، تم بھی حفاظت میں نہیں رہ سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ تمہاری حفاظت جب تک کرے گا جب تم اللہ کے حکموں پہ عمل کرو گے، نبی کی سنتوں پر عمل کرو گے۔ آج تمہاری زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے، تمہارے گھر والوں کی زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے، آج تمہارے گھر والوں کو نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ خدا را آج جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، میری تکلیف کو سمجھو، میرے درد کو سمجھو۔ نوجوانوں، تم کس کھائی میں جا رہے ہو، اپنے آپ کے لیے جہنم کے راستے ہموار کر رہے ہو، آسان بنا رہے ہو اور جنت سے کوسوں دور ہو رہے ہو۔ خدا را بات سمجھو، اصلیت کو سمجھو۔ یہ حالات بہت سنجیدہ حالات ہے، یہ حالات بہت پرخطر حالات ہے، یہ حالات فتنے کے حالات ہے۔ یہ زمانہ، جس زمانے میں ہر طرف اللہ کے باغی نظر آ رہے ہیں، نبی کے دشمن نظر آ رہے ہیں، نبی کے سنتوں کے خلاف کرتا ہوا لوگ ہر کام نظر آ رہے ہیں، یاد رکھو اس زمانے میں جو نبی کی سنت کو اپنائے گا، جو اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا، جو بزرگوں کے طریقے کو اپنا کر کے اللہ کے راستے کو چنے گا، نبی کی سنتوں والے راستہ چنے گا، اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا، یہاں بھی اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور آخرت میں اللہ کے یہاں بڑے انعام ملنے والے ہیں، بڑے انعام ملنے والے ہیں۔ آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، نبی کی سنتوں کی طرف پلٹ آؤ، صحابہ کرام کی طرف پلٹ آؤ۔ بات کرتا ہے کہ ترقی کر رہا زمانہ، زمانے کے پیچھے چلو، میں کہہ رہا ہوں تمہیں ترقی کرنا ہے، تمہیں کامیابی کی سیڑھی چڑھنی ہے، تمہیں بلندی پہ پہنچنا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں تم پرانی روایات کو دہراؤ، صحابہ کرام کی زندگی دہراؤ، نبی کی سنتوں پر آؤ۔ یاد رکھو ساری دنیا، جیسے اللہ نے ساری دنیا کو صحابہ کرام کے قدموں میں ڈال دیا تھا، ساری دنیا ان کے قدموں میں تھی، ایسی اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو تمہارے غلام بنا دیں گے، ساری دنیا تمہارے قدم میں ہوں گے۔ کیوں؟ قرآن کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن بن کے رہو۔ آ جاؤ، پکے مومن بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرو، اپنے گھر والے کے اوپر شریعت کو نافذ کرو۔ خدا را اتنی بلندی پاؤ گے، اتنی عزتیں پاؤ گے کہ زمانہ تمہیں سلامی ٹھوکے گا۔